اور یہ جو نماز اس لحاظ سے پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ 2 رکعت عام مستحب نمازی محروم کے لیے پڑھیں، تو اس کے متعلق ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے تھے کہ میں ہر رات 2 رکعت نماز اپنے بیٹے کے لیے پڑھتا ہوں، غالباً اسماعیل کی طرف اشارہ جو امام کی اپنی زندگی میں جو انتقال کر گئے تھے، اور 2 رکعت نماز میں اپنے والدین کے لیے ہر رات میں پڑھتا ہوں۔ اور اس میں امام نے طریقہ بھی بتایا کہ فرمایا کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھتا ہوں، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور امام فرماتے ہیں کبھی میت تنگی اور سختی میں اگر مبتلا ہوتی ہے تو پروردگار عالم اسے آسانی مہیا کرتا ہے، اور میت کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آسانی جو تمہیں آج میسر آئی ہے یہ تمہارے فلاں برادر مومن نے تمہارے لیے جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے اس کی وجہ سے تم کو یہ آسانی مہیا ہوئی ہے۔ تو راوی نے کہا کہ مولا کیا ہم ایک ہی نماز میں بہت سارے مومنین کو، یہ 2 مومنین کو شامل کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ہاں، یہ جو نماز ہے، یہ جو عام 2 رکعت نماز، اس میں آپ چاہیں تو جتنے چاہیں مومنین کو آپ شامل کر سکتے ہیں، کہ مثلا پوری دنیا میں جتنے بھی آج مومنین کا انتقال ہوا میں ان سب کو ہدیہ کرتا ہوں۔ تو مرنے والے کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، امام فرماتے ہیں، اور میت اپنے لیے کیے گئے دعا اور استغفار اس سے بھی بہت زیادہ مسرور ہوتی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں وہ اسی طرح سے اس نماز کے ملنے سے یا ان اعمال کے ملنے سے خوش ہوتی ہے جیسے کوئی زندہ شخص تحفے ملنے کے بعد خوشی محسوس کرتا۔ تو امام نے فرمایا میت کے لیے نماز، روزہ، حج، صدقات، دیگر نیک اعمال، دعائیں، اعمال خیر، یہ سب ان کا ثواب ہدیہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب اس کی قبر میں پہنچتے ہیں، اور یہ ثواب میت کے لیے بھی ہوتا ہے اور میت کے لیے ان اعمال کو انجام دینے والے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ بلکہ امام یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی شخص نیک اعمال انجام دیتا ہے تو اللہ اس عمل کو کرنے والے کا ثواب دگنا کر دیتا ہے، اور مرنے والا بھی اس سے مکمل فائدہ اٹھاتا ہے۔ یعنی یہ فقط یہ نہیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں تو صرف مرنے والے کو فائدہ ہو رہا ہے، خود آپ کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔